بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں، یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ اسے سن کر کسی بھی با اخلاق انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ ماں وہ عظیم ہستی ہے کہ جس نے آپ کو اس دنیا میں لانے کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ سب سے پہلے وہ 9 مہینوں تک آپ کے وزن کو اٹھا کر چلتی ہے، اور پھر جس دن آپ اس دنیا میں آتے ہیں اس دن وہ کس قدر درد سے گزرتی ہے آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ جب آپ چھوٹے تھے، آپ بستر پہ پیشاب کر دیتے تھے تو وہ آپ کو اٹھا کر سوکھی جگہ پر سلا دیتی تھی اور خود اس گیلی جگہ پر سو جاتی تھی۔ آپ بار بار بستر پہ پیشاب کرتے تھے، بستر گندے کرتے تھے، اور وہ بار بار آپ کے گندے بستر کو دھوتی تھی، انہیں سکھاتی تھی، اور پھر آپ کے لیے انہیں سکھا کر آپ کے نیچے بچھا دیا کرتی تھی۔ آپ کو بچپن سے لے کر بڑا کرنے تک اس نے نہ جانے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اپنی خواہشوں کو، اپنی خوشیوں کو آپ کے لیے قربان کیا ہے۔ وہ خود بھوکی رہ لیتی تھی لیکن آپ کو کھلاتی تھی۔ اسی لیے اسلام نے ماں باپ کے حقوق کے بارے میں بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو تاکید فرمائی ہے والدین کے حقوق کے تعلق سے، وہ کس کے بعد فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور پھر فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا جرم ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی تاکید فرمائی وہ فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا معاملہ رکھو۔ یعنی کہ اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کرتے ہیں تو آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرک کے بعد اسی کو ذکر فرمایا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور جب ان میں سے کوئی یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف مت کہو اور نہ انہیں جھڑکو۔ لیکن آج ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے، اور خصوصاً جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ان سے جھگڑا کر لیتے ہیں، ان سے چلا کر بات کرتے ہیں۔ کچھ لوگ انہیں مارتے ہیں، کچھ انہیں گالیاں بھی دیتے ہیں، اور کچھ تو انہیں خود انہی کے گھر سے بھی نکال دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ وہی گھر تھا جہاں پر آپ کی ماں آپ کو اس دنیا میں لے کر آئی تھی، اور آخر آپ اس کو اسی گھر سے نکال دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو سختی سے اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی مت کہو۔ اف تو ایک بہت چھوٹی سی بات ہے جو آج ہم لوگ بہت آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ اگر والدین کسی ایک بات پر بار بار اصرار کر رہے ہیں تو ہم پریشان ہو کر اف کہہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا صاف حکم یہاں پر موجود ہے کہ انہیں اف بھی مت کہو، اور پھر خاص طور پہ یہ بھی فرمایا کہ انہیں جھڑکو مت۔ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی جو عقل ہوتی ہے وہ دوبارہ سے بچپن کی طرف چلی جاتی ہے۔ یعنی جس طرح سے چھوٹے بچے کسی ایک بات پر بار بار ضد کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں انہیں پورا کیا جائے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بات مانی جائے، اسی طریقے سے جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بھی اس کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کی بات مانی جائے، اس کی ضد کو پورا کیا جائے۔ اس لیے اگر بڑھاپے کی وجہ سے آپ کے والدین آپ سے کسی بات پر اصرار کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، تو اگر ان کی وہ بات جائز ہے، درست ہے، تو انہیں پورا کر دیجئے، اور اگر ان کی وہ بات آپ پورا کرنے کے اہل نہیں ہیں تو کسی طرح سے ان کو منا لیجئے، انہیں راضی کر لیجئے، لیکن ہرگز بھی انہیں ناراض مت ہونے دیجئے۔ آپ کے والدین نے آپ کو پالنے میں آج تک جتنا بھی کچھ آپ کے لیے کیا ہے آپ کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتا ہے انشکر لی ولیوالدیک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا شکر کرو۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کے بعد جس کے شکر کا حکم دیا وہ آپ کے والدین ہیں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے والدین کا مقام بہت بڑا ہے، اور انہوں نے آپ کے لیے جو کچھ بھی کیا ہے آپ کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اب اس تعلق سے ایک حدیث بھی سنتے ہیں کہ اسلام نے ماں کو کیا مقام دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر ان کے بعد کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ تو اس نے پوچھا پھر ان کے بعد کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر چوتھی دفعہ اس نے پوچھا کہ پھر ان کے بعد کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے جو ماں کو مقام دیا ہے وہ باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے، یعنی کہ ایک مرد پہ سب سے پہلا جو مقام ہے، سب سے پہلا جو حق ہے وہ اس کی ماں کا ہے، دوسرا حق بھی اس کی ماں کا ہے، تیسرا حق بھی اس کی ماں کا ہے، پھر چوتھا حق اس کے باپ کا ہے۔ اسلام نے 3 گنا زیادہ حق ماں کو اس لیے دیے ہیں کیونکہ ماں نے سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں آپ کو اس دنیا میں لانے کے لیے۔ کبھی بھی اپنے ماں باپ کو ناراض نہ ہونے دیں۔ اس تعلق سے بھی ایک حدیث سنا دوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور میرا جو مقصد ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا اور آخرت کا ثواب حاصل کرنا ہے، لیکن میں اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واپس لوٹ جاؤ اور جس طرح تم نے انہیں رلایا ہے اسی طرح دوبارہ جا کر انہیں ہنساؤ۔ اللہ اکبر! وہ شخص کتنی اچھی نیت کے ساتھ آیا تھا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا، لیکن کیونکہ وہ اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا تھا اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے آنے کو قبول نہیں کیا۔ تو یاد رہے کہ جہاد جو کہ ایک بہت افضل عبادت ہے وہ عبادت بھی اس حال میں قبول نہیں ہوگی کہ اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں، آپ اپنے والدین کو اگر ناراض کر کے کہیں جا رہے ہیں تو آپ کی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور جو کچھ لوگ اپنے والدین کو گالی دیتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک حدیث پیش کرنا چاہوں گا کہ والدین کو گالی دینا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی اپنے والدین کو گالی دے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنے والدین کو کیسے گالی دیتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص دوسرے کے والدین کو گالی دیتا ہے تو وہ پلٹ کر اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، یہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ پلٹ کر اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ یعنی کہ اپنے والدین کو گالی دینا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ خود جا کر اپنے والدین کو گالی دیں، بلکہ آپ جب کسی اور کے باپ کو گالی دیتے ہیں یا کسی کی ماں کو گالی دیتے ہیں تو وہ بھی پلٹ کر آپ کے باپ کو اور آپ کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ تو اس نے جو آپ کی ماں کو اور آپ کے باپ کو گالی دیا اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں۔ اگر آپ کے والدین ابھی تک باحیات ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، تو آپ کے پاس بہت اچھا موقع ہے کہ آپ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لیں۔ اس تعلق سے بھی ایک حدیث شریف میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ تو صحابہ نے پوچھا کس کی ناک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو فرمایا جو شخص اپنے والدین یا ان میں سے کسی کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ یعنی اگر آپ کے والدین بوڑھے ہو گئے ہیں اور آپ کو یہ موقع ملا ہے کہ آپ ان کی خدمت کر سکتے ہیں تو ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کر لیں۔ اور پھر جنت تو والدہ کی قدموں کے نیچے ہے۔ اس تعلق سے بھی ایک روایت ہے جو کہ ضعیف سند سے آئی ہے، اسے حضرت انس بن مالک اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، اس لیے خدا را کبھی بھی اپنے والدین کو ناراض نہ کریں، انہیں ہمیشہ ہر حال میں خوش رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب آپ کے والدین آپ سے خوش رہیں گے تبھی اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش رہے گا اور والدین کی خدمت کر کے آپ جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔